انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک اس کی دعائیں قبول نہ ہونے کا خوف ہے، اور دعائیں بھی تہجد کی۔ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی تہجد کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو سوچیں پھر اللہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر کیوں آتے ہیں؟ اگر رات کی گہری تاریکی میں کوئی عطا کی جانے والی اس نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کہتے ہی کیوں کہ میرے بندے مجھ سے مانگو جو تم چاہتے ہو، اور پھر دل میں شک آئے کچھ نہ ملنے کا تو سوچے اللہ قرآن میں نفلی نمازوں میں خصوصاً اس نماز کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو بات ہے نا اس نماز میں کہ قرآن و حدیث لوگوں کی زندگی کے تجربات و واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے اور فضیلت ہے۔ بزرگان دین بھی اس نماز پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں کہ جو چاہے پالو، اس نماز کے ذریعے سے جو مانگنا بلوس مانگ لو، سب مل جائے گا۔ آج کی نوجوان نسل جنہیں زندگی کے معاملات بہت زیادہ پیچیدہ لگتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، گناہوں کی لذت انہیں اندھا کر دیتی ہے، خواہشوں کے اصول کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک آسان راستہ اپنا کر یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ خواہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، نوکری ہو، اس کے علاوہ کوئی چاہتا ہے کہ اسے کسی نیک عورت کا ساتھ مل جائے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اسے نیک مرد کا ساتھ مل جائے، تو یہ سب اللہ سے مانگیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ وہ اللہ ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اس نے جب دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ تو آپ کو بن مانگے ہی اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ ایک دفعہ اس راستے پر چل پڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ کامیابیاں کیسے آپ کے پاس آئیں گی۔ اب تہجد کی نماز کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی محنت کریں، کیوں نماز پڑھیں، کیوں تہجد پڑھیں، کب سے مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ جن کو ملنا ہوتا ہے ویسے ہی مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ ایک شیطانی خیال اور کم علمی ہے، اور اللہ سے دوری کی وجہ ہے، ورنہ اللہ قرآن میں کیوں فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ سوچیں کہ ہم محنت کیوں کریں؟ تو سوچیں، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہو کہ آپ کو محنت و مشقت اور دعاؤں کے انتظار اور صبر کے بعد ملنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لہذا ایسی سوچ کو خود سے دور رکھیں۔ اور تہجد تو ایک محنت اور صبر والی نماز ہے، اس لیے اس تک کوئی ہی پہنچتا ہے، اور فضیلت بھی اسی لیے زیادہ ہے، اور انعامات اور اجر بھی اس لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ اسی لیے نماز تہجد کی طرف لوٹ آئیں، خدارا تہجد کی طرف لوٹ آئیں۔ لہذا کچھ پانا چاہتے ہو تو تہجد کو اپناؤ۔ تہجد کا سجدہ اللہ کو بہت عزیز ہے، اللہ سے مانگی جانے والی چیز ضرور عطا کرے گا۔ انسانوں کی مثال لے لو، اگر کوئی پیاری چیز کا واسطہ دے کر بولے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ نہیں نا، پھر وہ تو اللہ ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کو کس چیز کی کمی؟ آپ اسے تہجد کا واسطہ دے کر مانگیں،
آپ تھوڑا مانگیں گے تو وہ زیادہ عطا کرے گا۔ جھک جائیں اس کی حضور، غلام بنا لیں اپنے آپ کو اس کی در کا، پھر دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔